آج کے اس تجزیے میں ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو واقعی آج کل ہر ٹیک پروفیشنل کا سردرد بن چکا ہے۔ دیکھیں، ٹیک انڈسٹری کا ماحول آج کل اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ جہاں روزانہ ایک نیا فریم ورک، ایک نیا ٹول یا کوئی نیا اے آئی ماڈل مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس شور اور اس رینٹلیس سپیڈ کی وجہ سے ڈیولپرز میں تھکاوٹ اور پریشانی انتہائی بڑھ چکی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ لوگ جو اس فیلڈ میں پچھلے 20-25 سال سے کام کر رہے ہیں، وہ اس پریشانی اور کیوس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ آج ہم ڈائریکٹلی انہی سیزنڈ پروفیشنلز کے تجربات اور ان کی بیٹل ٹیسٹڈ وزڈم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ یہ تجزیہ انہی ویٹرنز کی آراء پر مبنی ہے جنہوں نے ان ہائپ سائیکلز کو بہت قریب سے بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے۔ تو چلیے آج کا روڈ میپ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم سپیڈ آف ٹیکنالوجی پر بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ برن آؤٹ اور ہائپ فٹیگ آخر جنم کیسے لیتی ہے۔ پھر ہم آئیں گے ان پریکٹیکل ایکشنیبل سولوشنز کی طرف جو واقعی کام کرتے ہیں، جن میں لرننگ آن دا جاب، دا ورژن 1.1 رول، نئی چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کے پلے گراؤنڈز اور شور کو فلٹر کرنے کے لیے کیوریٹنگ دا نوائز جیسی زبردست ٹیکنیکس شامل ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، دا سپیڈ آف ٹیکنالوجی، یعنی نئے فریم ورکس کی ایسی رفتار جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہاں توقع اور حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا واضح فرق سامنے آتا ہے۔ ایکسپیکٹیشن تو یہ بن گئی ہے کہ ایک ڈیولپر کو لٹرلی ہر نئے فریم ورک کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن حقیقت، ریالٹی اس سے بالکل الگ ہے۔ ایکسپیرینس ڈیولپرز ضرورت پڑنے پر اسٹرکٹلی آن دا جاب سیکھتے ہیں۔ سورس مٹیریل میں ایک iOS لیڈ کی کہانی بہت کمال کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ ایک بڑی کمپنی میں جاوا ڈیولپمنٹ کے لیے گئے تو پہلے ہی دن ان کے باس نے ان کے ہاتھ میں ایک آئی فون پکڑا دیا اور کہا، لو بھائی، آج سے iOS ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ انہوں نے پہلے کبھی iOS پر کام نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے جاب کے دوران ہی سیکھا اور صرف 6 مہینے میں وہ اس ٹیم کے لیڈ بن گئے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ کو پہلے سے سب کچھ آنا بالکل ضروری نہیں ہے۔ اس انڈسٹری کی تیزی کو اگر تھوڑا ہلکے پھلکے انداز میں دیکھیں تو پہلے ہم مذاق اڑاتے تھے کہ یار جاوا اسکرپٹ فریم ورکس اتنی تیزی سے آتے ہیں کہ انہیں ٹریک کرنا مشکل ہے، اور اب واقعی ہمارے پاس ایسی اے آئی مشینز ہیں جو خود جاوا اسکرپٹ فریم ورکس جنریٹ کر رہی ہیں۔ یہ چھوٹا سا جملہ انڈسٹری کے اس کیوٹک اور پورا شبھ ماحول کی بالکل پرفیکٹ عکاسی کرتا ہے۔ اب آتے ہیں سیکشن 2 پر، برن آؤٹ اور ہائپ فٹیگ۔ یہ وہی پوائنٹ ہے جہاں ہر نئی ٹیک شفٹ کو ٹریک کرنے کی کوشش کرنے کے ریئل ورلڈ نقصانات سامنے آتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی پلیٹ فارم پر کسی نے یہ سوال پوچھا کہ ایز این ایکسپیرینسڈ ڈیولپر آپ ہر نئے ٹیک ٹرینڈ کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ کیسے رہتے ہیں؟ اور پتہ ہے سب سے زیادہ اپ ووٹ ہونے والا جواب کیا تھا؟ صرف 2 لفظ، آئی ڈونٹ، یعنی میں نہیں رہتا۔ یہ 2 لفظ ان تمام لوگوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ہیں جو ہر وقت اس دور میں اوورویلمڈ محسوس کرتے ہیں۔ اصل میں ویٹرنز ہر چیز کے پیچھے بھاگتے ہی نہیں ہیں۔ آخر یہ فٹیگ آتی کہاں سے ہے؟ آج کل کی فرسٹریشن کی چند واضح وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ہر نیوز آرٹیکل جو آپ پڑھتے ہیں وہ دراصل کسی اے آئی ٹول کی چھپی ہوئی مارکیٹنگ کیمپین ہوتی ہے۔ ٹیک نیوز لیٹرز کی کوالٹی اتنی گر چکی ہے کیونکہ وہاں صرف ہائپ بیچی جا رہی ہے، اور پھر پلیٹ فارمز کے شفٹنگ ایجنڈاز اور بائسڈ ماڈریشن بھی ڈیولپرز کو بہت زیادہ فرسٹریٹ کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک انتہائی تھکا دینے والا ماحول کریٹ کرتی ہیں۔ ویٹرن ڈیولپرز کی نظر میں آج کل کے ٹیک کانٹینٹ کریٹرز ایڈوکیٹرز نہیں بلکہ نئے زمانے کے ٹیلی مارکیٹرز بن گئے ہیں۔ سب ایک ہی اسکرپٹ پر بول رہے ہوتے ہیں، سبھی کے ٹاکنگ پوائنٹس آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوالٹی آرٹیکلز ڈھونڈنا واقعی بھسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے جیسا ہو گیا ہے، اور اسی لیے ایکسپیرینس لوگ ایسی نوائز کو پوری طرح اگنور کرنا ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ تیسرا حصہ ہمیں پہلا پریکٹیکل سولوشن دیتا ہے، لرننگ آن دا جاب، یعنی جسٹ ان ٹائم نالج حاصل کرنا۔ اس حوالے سے ایک ڈیولپر کا تجربہ سنیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کریئر میں جو کچھ بھی بنایا ہے اس کا 99% انہی پرانی سٹیکس اور ٹیکنالوجیز پر بنایا جا سکتا تھا جو میں نے 20 سال پہلے یوز کرنا شروع کی تھی۔ سوچیے ذرا، یقیناً سیکیورٹی اپڈیٹس ضروری ہیں، لیکن کور میسج یہ ہے کہ جو ٹول کام کر رہا ہے اسے چلو، جب تک کسی اسپیسیفک مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے تب تک صرف نیونس کے چکر میں آ کر ٹولز مت بدلو۔ یہ جسٹ ان ٹائم لرننگ دراصل ایک بڑے مزے کا پریکٹیکل کانسیپٹ ہے۔ غیر ضروری کورسز کرنے یا آؤٹ ڈیٹڈ کوڈ کاپی کرنے کے بجائے اپروچ یہ ہونی چاہیے، پہلا سٹیپ کسی اسپیسیفک ورک ریکوائرمنٹ یعنی کام کے آنے کا انتظار کریں،
دوسرا اسٹیپ، جب وہ کام مل جائے تب اس ماڈرن ٹیکنالوجی کی لیٹسٹ ڈاکیومنٹیشن پڑھیں، جیسے کہ سیدھا اپڈیٹڈ AWS یا .NET کی ڈاکس کھولیں۔ اور تیسرا اسٹیپ، اس ماڈرن سولوشن کو ڈائریکٹلی امپلیمنٹ کریں۔ یہ طریقہ آپ کا ٹائم بھی بچاتا ہے اور انرجی بھی۔ لیکن سیکھنے کے اس عمل میں ایک بیلنس رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تقریباً 80% لرننگ آپ کی آن دا جاب ہونی چاہیے، لیکن وہ جو باقی کا 20% ہے وہ پرو ایکٹیو اپ سکلنگ کو دینا چاہیے۔ یہ وہ سلائس ہے جو آپ کی لانگ ٹرم جاب سیکیورٹی اور مارکیٹیبلٹی کو یقینی بناتا ہے، اور اس 20% کا کنٹرول مکمل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے تاکہ آپ وہ سیکھیں جو واقعی آپ کی پروفیشنل گروتھ کے لیے بیسٹ ہو۔ اب بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، دا ورژن 1.1 رول۔ یہ ایک ایسی ننجا ٹیکنیک ہے جو ارلی اڈاپشن کی آفتوں سے بچنے کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 25 سال تجربہ رکھنے والے پروفیشنلز کا ایک گولڈن رول ہے۔ ایک اصول بنا لیجئے کہ جب تک کسی نئے فریم ورک یا ٹول کا ورژن 1.1 ریلیز نہ ہو جائے، اسے بزنس یا پروڈکشن لیول پر اڈاپٹ نہیں کرنا۔ کیونکہ دھیان دیں، ورژن 1.0 ہمیشہ ہائپ ڈریون ہوتا ہے، اور اس میں ایسے ہڈن بگز ہوتے ہیں جو آپ کی نیندیں اڑا سکتے ہیں، جبکہ ورژن 1.1 تک آتے آتے زیادہ تر مسائل اور ایشوز ریزالو ہو چکے ہوتے ہیں اور سافٹ ویئر اصل میں بزنس کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں، دوسروں کو شروعاتی بگز ڈھونڈنے کا موقع دیں، اپنی نیند کیوں خراب کرنی؟ اور اس مائنڈ سیٹ کو یہ کوڈ بالکل پرفیکٹ طریقے سے سمرائز کرتا ہے۔ Wait until it lives through the hype cycle، یعنی جب تک ہائپ کا شور شرابہ ختم نہ ہو جائے اور وہ واقعی ایک یوزفل ٹیکنالوجی کے طور پر اسٹیبلش نہ ہو جائے، تھوڑا انتظار کریں۔ صرف نوولٹی کی کشش میں اپنا وقت برباد کرنے سے گریز کرنا ہی دانش مندی ہے۔ لیکن اگر کوئی نئی ٹیک واقعی توجہ حاصل کر لے تو کیا کریں؟ یہاں آتا ہے ہمارا 5واں سیکشن، پلے گراؤنڈز اینڈ ریئل پرابلمز۔ دی پلے گراؤنڈ اپروچ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی پرائیویٹ ریپوزیٹریز بنائیں جہاں کسی بھی نئے ٹول کو بغیر ڈر کے ایویلیویٹ کیا جا سکے۔ یہاں آپ چیزوں کو فریلی توڑ پھوڑ سکتے ہیں کیونکہ پروڈکشن کوڈ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ایک مکمل رسک فری سیف اسپیس ہے جہاں آپ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنا کر ایکچولی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو دعوے اس نئے ٹول کے بارے میں کیے جا رہے ہیں کیا وہ واقعی سچ ہیں۔ یہاں ایک بڑا اسٹرکٹ فلٹریشن پروسیس یوز ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ کوئی ٹول کول لگ رہا ہے اسے فوراً کمپنی کے کوڈ بیس میں شامل نہیں کیا جاتا۔ پہلا سٹیپ، وہ آپ کی اٹینشن کیچ کرتا ہے۔ دوسرا، آپ اسے پلے گراؤنڈ میں لے جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کسی ریئل پرابلم کو ایفیشینٹلی سالو کرتا ہے۔ اگر ہاں تو تیسرے سٹیپ میں اسے پروڈکشن انوائرمنٹ میں لایا جاتا ہے، اگر نہیں تو اسے وہیں پلے گراؤنڈ میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور اب ہمارا چھٹا اور آخری سیکشن، کیوریٹنگ دی نوائز۔ اپنے دماغی سکون کو برقرار رکھنے کے لیے شور کو کیسے فلٹر کریں؟ یہ ویٹرنز اپنی نیوز فیڈ کو انتہائی سختی سے فلٹر کرتے ہیں۔ ان کے ٹرسٹڈ سورسز بہت لو نوائز اور قابل اعتماد ہوتے ہیں، جیسے کہ نان نیگوشیبل پلیٹ فارم اپڈیٹس۔ فرض کریں ایپل کی WWDC، کیونکہ انہیں اگنور کیا تو ایپ ٹوٹ سکتی ہے۔ دوسرا، وہ انٹرنل ٹاکس جہاں کولیگز اپنا اصلی پریکٹیکل تجربہ شیئر کرتے ہیں۔ تیسرا، وہ دوست جو واقعی سافٹ ویئر انڈسٹری میں دن رات کام کر رہے ہیں۔ اور بس چند ہائیلی کیوریٹڈ نیوز لیٹرز۔ باقی پوری سوشل میڈیا ہائپ ان کی لسٹ سے کمپلیٹلی آؤٹ ہوتی ہے۔ تو اگر اس پورے تجزیے کا خلاصہ کریں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ اگر آپ کی اپروچ ہر نئے ٹرینڈ کے پیچھے بھاگنے کی ہے تو اس کا فائنل رزلٹ صرف اور صرف انیویٹیبل برن آؤٹ ہے، تھکاوٹ طے ہے۔ لیکن اگر آپ کی اپروچ ڈیپ ڈومین فوکس کی ہے، یعنی اپنے کام کی گہرائی میں مہارت، تو اس کا رزلٹ ہے مارکیٹ میں آپ کی لانگ ٹرم ریلیونس اور ویلیو۔ چند ضروری چیزوں کا ماسٹر ہونا ہر نئے فریم ورک کو تھوڑا تھوڑا جاننے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اگر آپ پھر بھی پریشان ہو کہ یار مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اپ اسکل کرنے کا ایگزیکٹ وقت کون سا ہے، تو اپنی ذات سے یہ پاورفل سوال پوچھیے، میں اپنے اس موجودہ تجربے کو اگلے انٹرویو میں نئے امپلائر کو کیسے ایکسپلین کروں گا؟ اگر آپ کنٹینیوسلی ایسے لیگیسی کوڈ پر کام کر رہے ہیں جہاں انڈسٹری کی بیسٹ پریکٹسز یوز ہی نہیں ہو رہی، تو یہ سوال آپ کے لیے ایک الارم ہے کہ اب واقعی آپ کو اپنی سکلز اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس تجزیے کو ہم ایک انتہائی پرووک کرنے والے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ سوچئے ضرور،
کیا آج کے دور میں واقعی ریل پرابلمز کے سلوشنز بنائے جا رہے ہیں یا صرف اس نئے اور ٹرینڈی ہائپ سائیکل کی دوڑ میں ریزیومز کو چمکانے کا مقابلہ چل رہا ہے؟ حقیقی مہارت اور صرف دکھاوے کی ہائپ کے درمیان یہی وہ پتلی سی لائن ہے جو آپ کا کریئر ڈیفائن کرتی ہے۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ آگے مزید ایسی ہی زبردست گفتگو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔